حیات نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک کوچوان بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر گاڑی والے نے کہا، شیرو چاچا، یہ اپنے گاؤں کی مہمان ہیں، انہیں گھر تک چھوڑ کر آنا۔ جی آدم پتر، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، شیرو کوچوان بڑے احترام سے بولا۔ آدم نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیات میں کوئی خاص بات تھی جو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ حیات کو ایک ہی حادثے نے اتنا سجا دیا ہے کہ وہ مہندی لگے ہاتھ کی طرح ہو گئی تھی۔ شیرو کوچوان اسے اس کی دادو کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی دادو ایک جہاندیدہ خاتون تھی، جنہوں نے زمانے کے سب رنگ دیکھ رکھے تھے۔ اپنی دادو کو دیکھتے ہی حیات ان سے چپٹ گئی اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے چند قطرے موتیوں کے نکلے جو اس کی دادو کے آنچل اور دل میں جذب ہو گئے۔ حیات سکون سے سو گئی، لیکن اس کی دادو جاگ رہی تھی۔ وہ حیات کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی چھٹی حص اسے کسی اندیکھے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ وہ کچھ پوچھ کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت زخموں کو بھر دیا کرتا ہے۔ وقت محض پرواز تھا۔ حیات آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ وہ واپس شہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں امیر علی تھا، جس کا سامنا کرنا اس کے لیے اذیت ناک ہوتا، لیکن حیات کو ابھی زندگی کے اور رنگ بھی دیکھنے تھے۔ ایک دن اچانک اسے اپنے اندر ایک اور تبدیلی کا احساس ہوا۔ امیر علی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کالا سایہ ابھی بھی حیات پر منڈلا رہا تھا۔ حیات کے اندر ایک اور روح جنم لے چکی تھی۔ اس نئی اذیت نے اس کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آزمائش سے وہ کیسے گزر پائے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی دادو کو اپنے اس دکھ کا ساتھی بناتی۔ حیات نے دادو کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی دادو اس کے ساتھ روئی بھی تھی اور اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ حیات بولی، دادو، آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ دادو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری بچی، میں تم سے کیوں نفرت کروں گی بھلا؟ دادو، یہ سب سننے کے بعد بھی حیات حیرت زدہ تھی۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے؟ میری بچی، کئی لوگ حادثوں میں اپاہج ہو جاتے ہیں، کوئی بازو سے محروم ہو جاتے ہیں اور کئی بیساکھیوں پر آ جاتے ہیں۔ کیا وہ اس حقیقت کے ساتھ جیتے نہیں جن کے پاس ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، جو ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے آنسو پوچھ ڈالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں، تو وہ حادثوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میری بچی، تو نے کیا بھی کیا ہے کہ تم سے نفرت کی جائے؟ تم ابھی بھی پاکیزہ ہو میری جان، اس لیے کہ تمہاری روح داغدار نہیں ہے۔ سوچ کی گندگی روح کی گندگی سے ہے۔ عزت دار وہی ہوتے ہیں جو کردار کے سچے ہوتے ہیں۔ حیات پتر، اپنا من صاف رکھنا، تن پر تو کوئی بھی کچڑ پھینک دے گا۔ اس کی دادو اسے زندگی کا ایک راز بتا رہی تھی۔ پتر، حادثہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، حادثے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں، یہی بڑی آزمائش ہے۔ حیات کو اسی آزمائش سے گزرنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور دادو سے پوچھنے لگی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، جاؤں دادو؟ حیات امیر علی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ اس جان کی خاطر، اپنوں کے مان کی خاطر اور اپنی پاکیزگی کی خاطر امیر علی کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں شہر جانا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کی دادو نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ سیدھا فیکٹری جا پہنچی، لیکن امیر علی ابھی آفس نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ کیپر نے اندر اطلاع دی تو اس عالیشان سنگ مرمر سے اٹھے خوبصورت بنگلے کے دروازے پر نمودار ہونے والا امیر علی نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ کبیر علی تھا۔ حیات سے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، کیوں ملنا چاہتی ہو میرے بیٹے سے؟ حیات پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا راز یوں سرے عام افشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کبیر علی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی، اگر تم کسی ایسے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئی ہو جو میرے بیٹے نے تمہاری آنکھوں میں کبھی سجایا ہو تو جان لو تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ جاؤ لڑکی، جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا میرے پیٹ میں۔ حیات خاموش ہو گئی۔ ہاں، تم ہم کو بلیک میل کرنے آئی ہو؟ کبیر علی کو بولو، کیا لوگی اپنے گناہ کی قیمت؟ کبیر علی کے لیے یہ سب کھیل تھا، ایسا کھیل جس میں جیت صرف امارت کی ہوتی ہے۔